لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسول الکریم. صحیح البخاری کتاب الغسل باب نمبر 10 باب تفریق الغسل والوضوء. باب ہے غسل اور وضو کے اندر تفریق کرنا، یعنی موالات کا خیال نہ رکھنا. مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے دوران یا غسل کے دوران تمام اعضاء کا دھونا پے در پے لگاتار یہ لازم ہے یا درمیان میں وقفہ بھی آ سکتا ہے؟ اگر وقفہ آ سکتا ہے تو کتنی گنجائش ہے، یہ ہے ایک اختلافی مسئلہ. اس میں اہل علم کے مختلف نظریات ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک غسل میں اور وضو میں موالات لازم نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان فرق بھی آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. کیوں؟ انہوں نے استدلال کیا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے غسل کے وجوب کا یا وضو کے وجوب کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے اندر موالات کا حکم نہیں دیا کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھویا جائے. صرف غسل کرنا یا وضو کرنا یہی لازم ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بعد والا جدید قول ہے. پہلے قول میں اگرچہ وہ موالات کے قائل تھے، اور انہوں نے استدلال کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے فعل سے، جس کو امام بخاری نے بھی درج کیا ہے کہ وَيُذْكَرُ عَنْ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا جاتا ہے أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا بَعْدَمَا جَفَّ وُضُوءُهُ، بعد کے کہ وضو کا پانی خشک ہو چکا تھا. پاؤں بعد کے اندر پاؤں کو دھویا حالانکہ باقی جو اعضاء تھے وہ خشک ہو چکے تھے. سعید بن مسیب اور امام عطا وہ بھی اسی بات کی قائل ہیں. البتہ امام ربیعہ اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہ نظریہ ہے کہ جو آمدن ایسے کرے کہ ایک عضو دھویا اس کے کافی دیر بعد خشک ہونے کے بعد پھر دوسرا دھویا آمدن کرے تو پھر تو اس کا غسل اور وضو درست نہیں، اس میں اعادہ لازم ہے. اگر بھول کر کیا ہے تب اس کا پر اعادہ کرنا، دہرائی کرنا لازم نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا ایک دوسرا قول بھی ہے کہ اگر ایک عضو کو دھونے کے بعد فرق کیا جائے لیکن یہ فرق بہت لمبا نہ ہو، تھوڑے فرق کے بعد دوسرا عضو دھو لیا جائے تو تب تو درست ہے، لیکن اگر فرق اور وقت زیادہ گزر جائے تو تب یہ فرق کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور امام قتادہ اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اگر خشک ہو گیا ہے، پہلا عضو خشک ہونے کے بعد پھر دوسرا دھویا ہے تو تب تو وہ اعادہ کرے. اگر خشک نہیں ہوا تو درمیان میں وقفہ بھی آ جائے تو پھر اعادہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ مختلف اس کے بارے میں اقوال ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ امام شافعی کا جو جدید قول ہے اس کے مطابق نظریہ رکھتے ہیں کہ باب تفریق الغسل، غسل کے اندر بھی فرق کرنا، یعنی کچھ عضو دھو دیے پھر کچھ وقفے کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد دوسرے اعضاء کو دھو دیے جائے. والوضوء، اور وضو کے اندر بھی بظاہر الفاظ کے اندر جو معلوم ہوتا ہے کہ غسل اور وضو میں تفریق کرنا وہ مراد نہیں ہے کہ پہلے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد کچھ دیر اعضاء کے خشک ہونے کے بعد پھر غسل کیا ہے، غسل جنابت والا جو طریقہ ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وضو کرتے وقت مثلا چہرہ دھویا ہے، چہرہ دھونے کے بعد اب ہاتھوں کو دھونا تھا کونیوں تک، کچھ دیر وقفہ کیا، چہرہ خشک ہو گیا پھر ہاتھوں کو دھویا ہے. یہ چہرے اور ہاتھ مسح کرنے کے بعد کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر پاؤں کو دھو لیا. یہ اس وقت سے مراد یہ چیز ہے. اور اسی طرح غسل کا ہے. تو اس حدیث سے امام صاحب کا استدلال آگے والی حدیث سے ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اس عمل سے بھی ہے کہ جو یہاں انہوں نے ترجمۃ الباب میں بیان کیا. حدیث 265 ہے. قال حدثنا محمد بن محبوب
قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قالت میمونة ودعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا یغتسل بھی تاکہ آپ اس سے غسل فرمائیں فافرغ علی یدیہ آپ نے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا فغسلہما مرتين اور ثلاثا دونوں ہاتھوں کو دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھویا ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ پھر دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ پر پانی ڈالا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا فغسل مذاکیرہ اور اپنا استنجا کیا اپنی صفائی کی ثم دلک یدہ بالارض پھر مسلا آپ نے اپنا ہاتھ رگڑا اپنا ہاتھ زمین پر ثم مضمض واستنشق پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا ثم غسل وجہہ ویدیہ وغسل راسہ ثلاثا پھر اپنا چہرہ دھویا اور ہاتھ دھوئے اور سر بھی یہ تین مرتبہ آزاد دھوئے ثم افرغ علی جسدہ پھر اپنے باقی جسم پر پانی ڈالا ثم تنحى بمقامہ پھر الگ ہوئے اپنی اس جگہ سے جس جگہ کھڑے ہو کر غسل کیا اس جگہ سے الگ ہوئے فغسل قدمیہ پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا یہ روایت پہلے بھی آ چکی ہے اور آگے بھی کئی بار امام صاحب تکرار سے لا رہے ہیں اس جگہ استدلالی ہے کہ وضو میں پاؤں بھی شامل ہیں لیکن آپ نے جو غسل سے پہلے وضو کیا اس میں پاؤں نہیں دھوئے اور پاؤں جو ہے وضو کرنے کے بعد آخر میں اس جگہ سے الگ ہو کر دھوئے ہیں حالانکہ پاؤں کا دھونا یہ بھی وضو کے اندر شامل ہے تو باقی اعضاء وضو والے دھوئے ہیں ہاتھوں کو دھویا چہرے کو دھویا یہ سب کچھ کیا لیکن پاؤں کو نہیں دیا پھر باقی جس پر پانی ڈالا ہے غسل کے لیے اور وضو کے دوران جو پاؤں دھوئے جاتے ہیں ان کو غسل کے بعد تک مؤخر کیا تو ثابت ہوا اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ وضو کے تمام اعضاء کا لگاتار دھونا ایک کے دھونے کے فوراً بعد دوسرے کا دھونا اس کے فوراً بعد تیسرے کا دھونا لازم نہیں اگر یہ لازم ہوتا تو آپ نے جب پہلے وضو فرمایا ہے اس وضو کے اندر پاؤں کو بھی دھوتے پھر غسل کے لیے پورے جسم پر پانی بہاتے یہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال باقی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول یا اثر ذکر کیا ہے وہ کتاب الام جلد 1 صفحہ 46 پر بھی اور امام ابن حزم نے المحلہ جلد 2 صفحہ 69 پر بھی بیان کیا ہے وہ الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بازار میں تھے وہاں نے وضو کیا لیکن پاؤں نہ دھوئے نہ پاؤں پر مسح کیا ثم راجع الی المسجد پھر مسجد میں پہنچے فمسح علی خفیہ وہاں اپنے موضوع پر مسح کیا موضوع پہنے ہوئے تھے وضو کیا ہے تو باقی اعضاء تو دھو لیے لیکن پھر وہاں سے اٹھے مسجد میں گئے مسجد میں جا کر مسح کیا یہ تھا استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر سے بھی باب نمبر 11 باب من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل باب ہے جو آدمی دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے غسل کے دوران اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ استنجا میں دونوں ہاتھوں سے تعاون استنجا کرنا تو الٹے ہاتھ سے یا بائیں سے لیکن دائیں ہاتھ سے تعاون کی لیا جا سکتا ہے اصل میں امام بخاری ایک چھوٹا سا ایک وہم تھا اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں کہ استنجا صرف بائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم ہے جب بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے استنجا کرنے کا حکم ہے تو پھر صرف الٹا ہاتھ ہی میں استعمال کیا جائے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے لیکن امام صاحب یہ جواب دینا چاہتے ہیں یا اس وہم کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں کہ استنجا تو الٹے ہاتھ سے ہی بائیں ہاتھ سے کیا جائے گا کیونکہ آپ جتنے بھی نجاست کو دور کرنا استنجا کرنا ناک کی صفائی کرنا یعنی جو غیر پسندیدہ کام ہے وہ الٹے ہاتھ سے کرتے لیکن پسندیدہ کام ہر ایک دائیں طرف سے مثلا وضو کا آغاز کرنا دائیں طرف سے جوتا پہننا دائیں طرف سے قمیض پہننی ہے دائیں طرف سے اور مسجد میں داخل ہونا ہے دائیں پاؤں
گھر میں داخل ہونا دایاں پاؤں، یعنی یہ اچھے کام جو ہیں، بہتر کام جو فضیلت والے کام وہ دائیں طرف سے۔ لیکن جو فضیلت والے نہیں ہیں، مثلا جوتے کو اتارتے وقت بھی اور اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت بھی، ہاتھ کی ناک کی صفائی وغیرہ کرتے وقت، استنجا کرتے وقت، اس کے لیے آپ الٹا ہاتھ، بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کام جو بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے لیکن دائیں ہاتھ کا تعامل اس میں لازمی ہے، اگر تعامل نہ لیا جائے تو وہ کام ادھورا ہوگا یا مشقت سے ہوگا، اس میں دائیں ہاتھ کا تعامل لیا جا سکتا ہے۔ جیسے استنجا ہی دیکھیں کہ کرنا تو الٹے ہاتھ سے ہے، لیکن دائیں ہاتھ لوٹا پکڑنا ہے، لوٹے کو ٹیڑھا کر کے یا برتن کو ٹیڑھا کر کے اس میں ڈالنا ہے، تو دائیں ہاتھ کا تعامل تو حاصل کیا جائے گا۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ باب ہے من افرغ بیمینہ علی شمالہ، جو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے پھر غسل کے دوران۔ حدیث نمبر 266، قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا الأعمش عن سالم بن ابی الجعد عن قریب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن میمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا وسترته۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی، وسترته، اور میں نے پردہ بھی کر دیا۔ غسل کا پانی بھی رکھا اور پردے کا اہتمام بھی کیا۔ فصب علی یدہ، آپ نے اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا، فغسلها مرۃ او مرتين، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہاتھ کو دھویا۔ قال سلیمان عامش راوی فرماتے ہیں لا ادری اذکر ثالثہ ام لا، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میرے شیخ نے تیسری مرتبہ کا ذکر کیا تھا یا نہیں، یعنی مرتن اور مرتین کہا کہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، تیسری مرتبہ کا مجھے ذکر یاد نہیں ہے۔ ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ فغسل فرجہ، پھر دائیں ہاتھ سے بایاں ہاتھ الٹے ہاتھ پر پانی ڈالا، فغسل فرجہ، اور اپنا استنجا کیا۔ یہ تھا محل استدلال کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا ہے، تو ثابت ہوا کہ استنجا وغیرہ کرتے وقت دائیں ہاتھ سے تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے، البتہ نجاست کو زائل کرنا یہ الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ سے ہی ہوگا۔ ثم دلک یدہ بالارض، پھر آپ نے مسلا اپنا ہاتھ زمین پر، او بالحائط، یا دیوار پر۔ ثم تمضمض واستنشق، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، وغسل رأسہ، اور اپنا چہرہ، ہاتھ اور سر کو دھویا۔ ثم صب علی جسدہ، پھر باقی پورے جسم پر پانی بہایا۔ ثم تنحى، پھر وہاں اس جگہ سے الگ ہوئے، وغسل قدمیہ، اور دونوں پاؤں کو بھی دھویا۔ فناولت خرقۃ، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیا آپ کو ایک کپڑا، خرقۃ، کپڑے کا ٹکڑا، یعنی کپڑا دیا آپ کو۔ فقال بیدی ہکذا، آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے ایسے۔ فقال، یہ کالا جو ہے یہ اشارہ کے معنی میں ہے، آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے ایسے، ولم یردھا، اور ارادہ نہ کیا، اس کو لینے کا ارادہ نہ کیا، بلکہ اپنے ہاتھ سے ایسے کیا۔ کیسے کیا؟ مثلا ایسے جیسے پانی کو انسان جھاڑتا ہے نہانے کے بعد، اپنے جسم سے جو قطرے وغیرہ ٹھہرے ہوتے ہیں ان کو اتارنے کے لیے ہاتھ سے جھاڑتا ہے۔ ثابت و امام صاحب نے یہی بات کی ہے کہ ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ فغسل فرجہ، کہ الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، لیکن دایاں ہاتھ سیدھے ہاتھ سے تعامل حاصل کیا جا سکتا ہے، پانی الٹے ہاتھ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ حدیث کے آخر میں جو کپڑا استعمال نہ کرنے کا تذکرہ ہے، تو یہ پیچھے وضو کے بیان میں بھی بات آئی تھی کہ وضو کے بعد یا غسل کے بعد تولیہ، کپڑے کا استعمال کرنے کا جواز ہے، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر آدمی نہ بھی استعمال کرے تو جسم کے اوپر جو ٹھہرے ہوئے قطرے ہیں وہ نجس نہیں ہے، پلید نہیں ہے، وہ کپڑوں کو لگیں یا خود بخود جسم پر خشک ہو جائیں تو وہ درست ہوں گے، ان کو صاف کرنا لازم نہیں ہے۔ ایسے کام جو ہے وہ انسان کی طبیعت پر چھوڑ دیے گئے ہیں، ان کا انسان کو مکلف نہیں کیا گیا۔ مثلا غسل کے بعد، وضو کے بعد تولیہ کا استعمال کرنا، یہ موسم کے اعتبار سے گرمی کے موسم کے اندر انسان کو یہی پسند ہوتا ہے کہ تولیہ وغیرہ استعمال نہ کیا جائے تاکہ جسم پر کچھ دیر تک ٹھنڈک رہے، یا کپڑے بھی وہ نمی سے ٹھنڈے ہو جائے۔
سردیوں کے موسم کے اندر یہ صورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض کی طبیعت ہوتی ہے، وہ کپڑے کا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، بعض استعمال نہیں کرتے۔ جس طرح کے دیہاتی لوگ ہیں، زمیندار لوگ ہیں، وہ عام طور پر استعمال کرتے نہیں ہیں، اور شہری لوگ جو ہے جو زیادہ ناز و نخرے میں ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی عادت انہوں نے بنائی ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے استعمال پر یا اپنی اس کے آسانی پر چھوڑ دی گئی، اس کا شریعت نے پابند نہیں کیا۔ باب نمبر 12 اذا جامع ثم عاد ومن طار على نسائه في غسل واحد۔ باب ہے کہ جب آدمی اپنے بیوی سے تعلقات قائم کرے، ثم عاد پھر دوبارہ پھر عود کا ارادہ کرے، دوبارہ پھر ان سے تعلق قائم کرنے کا ارادہ کرے۔ ومن طار على نسائه، اور وہ آدمی جو اپنی کئی بیویاں ہیں ان تمام کے پاس جائے، کہ غسل واحد، ایک ہی غسل کے ساتھ۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ دو چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس گیا، اسے تعلقات قائم کیے، غسل نہیں کیا، دوبارہ پھر کچھ دیر بعد، گھنٹہ 2 گھنٹے بعد دوبارہ پھر چلا جائے، تو کیا ہر مرتبہ بیوی سے تعلقات قائم کرنے کے لیے الگ الگ غسل کرنا پڑے گا، یا آخر میں ایک ہی غسل کافی ہے؟ دوسری شکل یہ کہ ایک آدمی کی متعدد بیویاں، 2 3 یا 4 بیویاں، تو وہ ہر بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بعد وہ غسل کرے، یا تمام کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد پھر آخر میں ایک ہی غسل کر سکتا ہے؟ یہ دو مسئلے امام صاحب بتلانا چاہتے ہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر امام صاحب اس کا استحباب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر الگ الگ غسل کر لے تو یہ درست ہے، مستحب ہے، اگر آخر میں کر لے تب بھی درست ہے، اس کے اندر کوئی اجبار نہیں کیا گیا۔ ہاں البتہ افضل، راجح اور زیادہ بہتر وہ صورت تو بیان کی جا سکتی ہے کہ جب دونوں کا مقابلہ کیا جائے، دونوں میں سے بہتر صورت کون سی ہے؟ ایک تو ہے کہ ہر مرتبہ بیوی سے تعلق قائم کرنے کے بعد یا ہر بیوی سے تعلق قائم کرنے کے بعد غسل کیا جائے، یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن اگر ایک بیوی سے متعدد بار تعلق قائم کرنے کے بعد آخر میں ایک غسل کر لیا جائے، یا متعدد بیویوں سے تعلقات قائم کرنے کے بعد آخر میں ایک غسل کر لیا جائے، اس کا جواز ہے، یہ درست، یہ صورت بھی درست ہے۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر عن ابی قال ذکرته لعائشہ، کہ میں نے اس بات کا تذکرہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے۔ تذکرہ کس بات کا تھا؟ تذکرہ تھا کہ احرام باندھنے سے پہلے اگر خوشبو لگائی ہے، یا میقات کراس کرنے سے پہلے خوشبو لگائی ہے، تو بعد میں بھی خوشبو اگر جسم سے آتی رہے تو کیا وہ احرام کے منافی تو نہیں ہے؟ تو بعض کا نظریہ یہ تھا کہ یہ بعد میں بھی خوشبو نہ آئے، جس طرح احرام باندھنے کے بعد، میقات گزرنے کے بعد خوشبو لگانے کی ممانعت ہے جب تک احرام کھول نہ دے، اسی طرح پہلے خوشبو لگائے اور اس کے بعد خوشبو آتی رہے، بعض کا نظریہ تھا یہ درست نہیں۔ اس بات کا تذکرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سامنے کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ نظریہ درست نہیں ہے، اگر خوشبو پہلے کی لگائی ہوئی ہے اور بعد میں بھی وہ خوشبو جسم سے، کپڑوں سے مہکتی رہے، آتی رہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ تھا بات جس کا تذکرہ ہوا تھا۔ وقالت یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، وہ فرمانے لگی اللہ رحم کرے ابو عبد الرحمن پر، کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوشبو لگایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیطوف علی نسائہ، تو آپ اپنی بیویوں کے پاس چکر لگاتے، ثم یصبح محرما، پھر صبح کرتے آپ احرام کے ہاتھ میں، ینزح طیبا، اور آپ سے خوشبو مہک رہی ہوتی۔ اس سے جو مسئلہ تھا ابو عبد الرحمن سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا نظریہ یہ تھا کہ خوشبو احرام کے بعد بھی جسم سے خوشبو نہیں آنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ نظریہ تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا رد کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ ان پر رحم کرے۔ انہوں نے یہ کیسی بات کہہ دی کہ احرام باندھنے کے بعد بھی پہلے سے لگائی ہوئی خوشبو کی مہک نہیں آنی چاہیے، اگر پہلے لگائی ہے تو بعد میں خوشبو آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کئی بیویوں کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد صبح آپ احرام کے ہاتھ میں کرتے، لیکن خوشبو جسم سے پھر بھی آ رہی ہوتی، تو
تو اگر ہر بیوی کے پاس جانے کے بعد آپ نے غسل کیا ہوتا تو بار بار غسل کرنے سے جسم پر لگی ہوئی خوشبو، اس کی خوشبو باقی نہیں رہتی۔ ایک مرتبہ نہانے سے، غسل کرنے سے تو خوشبو کے اثرات رہتے ہیں، اگر کئی مرتبہ 3-4 مرتبہ غسل کر لی جائے تو یقیناً خوشبو ختم ہو جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو پہلے لگائی ہوتی اور رات کو کئی بیویوں کے پاس جاتے اور صبح کے وقت پھر آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی۔ یہ دلیل تھی کہ آپ نے ہر بیوی کے پاس جانے کے بعد غسل نہیں کیا۔ اگر ہر کے پاس جانے کے بعد غسل کیا ہوتا تو جسم سے خوشبو نہ آتی۔ یہ ایک بڑا لطیف سا امام بخاری کا اس سے استدلال ہے، جیسا کہ علامہ سندھی نے، انہوں نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ استدلال ہے۔ باقی رہا کہ غسل ہر مرتبہ بیوی سے تعلقات قائم کرنے کے بعد کا جواز، تو جواز کی دلیل جو ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 219 میں ہے کہ جس کے اندر آپ کا یہ غسل نہ کرنا سنن نسائی کی روایت میں بھی ہے۔ البتہ استحباب کا ثبوت وہ بھی موجود ہے کہ اگر ہر مرتبہ یا ہر بیوی کے پاس جانے کے بعد غسل کر لی جائے تو یہ بہتر اور افضل صورت ہے، جس طرح کہ آپ نے یہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 308 میں ہے کہ اذا اتا احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضا بینہما وضوءا، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آئے، دوبارہ پھر عود کرنے کا، دوبارہ پھر بیوی سے تعلقات قائم کرنے کا ارادہ کرے، فلیتوضا بینہما وضوءا، ان کے دوران وضو کر لے، یہ اس کی طبیعت کو زیادہ نشیط کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ بات ہر ایک مرتبہ وضو کر لینا، اگر وضو ہے تو آگے غسل کرنا اگر کر لیا جائے تو وہ بھی ہے، جس طرح کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ لیکن اس کے اندر وضو نہ کرنے کا تذکرہ ہے جو امام طحاوی نے بیان کی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی روایات ہیں سامنے آئی ہیں جن کے اندر آپ کا غسل کرنے کا تذکرہ بھی ہے اور بعض مرتبہ نہ کرنے کا بھی ہے۔ یہ امت کی سہولت کے لیے آپ نے جواز بھی بیان کیا ہے اور افضل صورت پر عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ حدیث نمبر 268 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگاتے تھے اپنی بیویوں پر ایک ہی وقت میں، رات یا دن ایک ہی وقت میں، ایک وقت سے مراد کہ اپنی ایک بیوی کے پاس گئے ہیں، اس سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر بعد دوسری کے بعد، پھر کچھ دیر بعد تیسری کے بعد، وَأُنَّا إِحْدَى عَشَرَةَ، اور وہ آپ کی بیویاں 11 تھیں۔ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَوَ كَانَ يُطِيقُهُ، تو حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شیخ انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا آپ کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اتنی بیویوں پر کے پاس جا سکیں؟ کہا تو انہوں نے جواب دیا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُوتِيَ قُبَّةَ 30، ہمیں یہ بات بیان کی جاتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی طاقت اور قوت دی گئی ہے۔ 30 مردوں کے اندر جتنی قوت ہوتی ہے اتنی آپ اکیلے کو طاقت دی گئی۔ تو گویا کہ آپ یہ تو 11 بیویاں تھیں، اگر 30 بیویاں بھی ہوتی تو آپ کو اتنی طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی۔ تو یہ تو آپ کا پھر بھی اس قدر اپنے آپ پر کنٹرول ہے کہ صرف آپ نے ایک وقت کے اندر 9 پر یا کل 11 بیویوں پر بھی اکتفا کیا ہے، لیکن طاقت اور قوت آپ کو اس سے بھی زیادہ تھی۔ وقال سعید عن قتادہ، لیکن جو سعید نے قتادہ سے بیان کیا ہے اس کے اندر ہے کہ ان انس حدثهم 9 نسوہ، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 بیویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کوئی تعارض نہیں ہے کہ 9 اور 11 میں، کیونکہ کل ازواج مطہرات وہ 11 تھی۔ حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہن یہ آپ کی زندگی کے اندر ہی وفات پا گئی تھی۔ 2 بیویاں آپ کی زندگی کے اندر وفات پا گئی تھیں اور باقی 11 جو وہ ایک ہی وقت میں موجود تھی۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، دوسرے نمبر پر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے، تیسرے نمبر پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور چوتھے نمبر پر ام سلمہ سے،
اور 5ویں نمبر پر حضرت سیدہ حفصہ سے، اور 6 نمبر پر زینب بنت خزیمہ سے، اور اس کے بعد 7ویں نمبر پر حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ، اور 8ویں نمبر پر سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، 9ویں نمبر پر سیدہ صفیہ، اور 10ویں پر ام حبیبہ، اور 11ویں پر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا۔ یہ کل 11 آپ کے ازواج مطہرات ہیں۔ ایک وقت کے اندر 9 آپ کے پاس رہی ہے، اور ویسے کل جو وہ 11 تھی، کیونکہ 2 آپ کی زندگی کے اندر وفات پا گئی۔ باقی اس کے اندر یہ تذکرہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک وقت کے اندر 9 کی 9 بیویوں کے پاس گئے ہوں۔ اگر گئے بھی ہوں تو یہ کوئی محال نہیں ہے، جیسا کہ صحابی نے کچھ خود وضاحت کر دی کہ آپ کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ ایک روایت میں 40 کا بھی تذکرہ ہے، لیکن وہ روایت شاذ ہے، تو 30 والی روایت جو ہے یہ بالکل واضح ہے۔ تو اس پر بعد مستشرقین کا یا یہود و نصارہ کا طرح طرح کا اعتراض کرنا، یہ باقی تو جب آگے تفصیل آئے گی اس یہ ہمارا موضوع شروع ہوگا، وہاں بتلائی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو مختصر یہ ہے کہ یہود و نصارہ یہ طنز کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ اتنی بیویاں، تو وہ اپنے پیغمبروں کا، ان کے بھی جو ان کی کتابوں کے اندر حالات لکھے ہیں، اپنے جو ان کے جن پیغمبروں کے ماننے کے وہ قائل ہیں، اور ان کے حالات جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی 60 اور 70 اور 90 بیویوں کا اور باندیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اگر پہلے انبیاء وہ 60 بیویاں رکھ سکتے ہیں، 70-80 رکھ سکتے ہیں، تو اگر ہمارے پیغمبر نے 9 رکھ لیے تو یہ کون سی کوئی بعید بات ہوگی اور کون سی عجیب بات ہوگی؟ ہاں، امت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ نبی نے جو 9 یا کل 11 بیویوں سے نکاح کیا تھا، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جب یہ آگے بحث آئے گی پھر اس کے اندر تفصیل اس کا ذکر ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں عقیدہ رکھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔